بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہو؟ ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو خوش رکھے، آباد رکھے، پھولوں کی طرح کھلتے رہو، مسکراتے رہو۔ اگر ہمارے چینل پر نئے ہیں تو بیل آئیکن کا بٹن دبانا مت بھولیے گا تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ آج میں آپ کے لیے بہت پیارے خوبصورت آئیڈیا لے کے آئی ہوں کروچٹ کے ہینڈ بیگ۔ ہینڈ بیگ کی بڑی تعریف ہے، بڑی ڈیمانڈ ہے اپنے ملک میں، غیر ممالک، اس لیے مجبوراً یہ پورا چینل ہینڈ بیگ کا بنانا پڑا، اس لیے کہ بہت زیادہ لوگوں کی ڈیمانڈ تھی کہ ہمیں ہینڈ بیگ دکھائیں، جینٹ کے، لیڈیز کے۔ ہر بچی کی خواہش ہوتی ہے یونیورسٹی کے لیے، کالج کے لیے ہمارا اچھا سا ہینڈ بیگ ہونا چاہیے۔ یہ کروچٹ کے اس لیے دکھائے ہیں کہ بچیوں کو بہت شوق ہوتا ہے کہ ہمیں ہینڈ بیگ اسٹائلش ہو، ڈیزائننگ ہو، خوبصورت ڈیزائننگ ہو، اس لیے اسٹائلش دکھا رہی ہوں، یہ بچوں کے شوق کی وجہ سے۔ ہینڈ بیگ نے تو ویسے ہماری مشکل آسان کر دی، آپ سوچ کر بھی حیران ہوں گے کہ اتنی مشکلیں آسان کی، اتنی کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے، کیونکہ اس کا سب سے بڑا ہمارے گھر کا مسئلہ تھا۔ جب ہمیں شناختی کارڈ کی ضرورت پڑتی تھی، ہم ادھر ادھر دیکھتے پھرتے تھے، کوئی بھائی سے پوچھتا، کوئی بہن سے پوچھتا، کوئی کسی سے، ملتے نہیں تھے۔ اس لیے یہ مسئلہ حل ہوا کہ ہینڈ بیگ کی پاکٹ میں شناختی کارڈ رکھ دیتے ہیں، ہینڈ بیگ کی پاکٹ میں ہم ATM کارڈ بھی رکھ دیتے ہیں، ہم اپنی اینک بھی رکھ دیتے ہیں، جو ضروری اشیاء، ایک پین، ایک ڈائری جو ہمیں ضروری ہوتی ہے۔ دوسرا کہ ہمیں جب جانے کے لیے تیاری کرنی پڑتی ہے تو ہمیں پورا میک اپ بھی رکھنا پڑتا اپنے ہینڈ بیگ میں۔ کسی بہن کے گھر جائیں یا بھائی کے گھر یا بھابھی کے گھر، جس کے گھر بھی جانے کے لیے ہمیں میک اپ کی بھی ضرورت ہوتی ہے، میڈیسن کی بھی ضرورت ہوتی ہے، تمام ضروری اشیاء سامان ہمیں اپنے بیگ میں رکھنا پڑتا۔ جب ہم گھر سے باہر نکلتے ہیں تو پہلے ہم اپنا ہینڈ بیگ چیک کرتے ہیں، اس میں کوئی ضروری سامان تو گھر پر نہیں رہ گیا جو ہمیں بہت زیادہ اہم ہے، تو وہ چیک کر کے جب جاتے ہیں، کوئی اگر ضروری سامان رہ بھی جاتا ہے تو فوراً رکھ لیتے ہیں۔ اس کی یہ وجہ ہے کہ چیک کرنا بہت ضروری ہے۔ ایک بیگ ہم کچن میں ٹانگتے ہیں، اس لیے اس میں ارننگ رکھ کر کوئی سبزی والا آیا کہ جلدی سے سبزی لے لی، کوئی ضرورت مند آ گیا، اس کی ضرورت پوری کر دی، کوئی کچن میں کھڑے ہوئے، کوئی بہت سارے لوگ آ سکتے ہیں جن کی ضروریات بہت زیادہ ارننگ سے ہوتی ہے تو ان کو دینا پڑتا، تو اس یہ مسئلہ حل ہوا۔ دوسری بات یہ ہے کہ کچن میں اگر ہم کچھ کر رہے ہیں جو ہماری خاص، آٹا گوندتے ہوئے ہمارے ہاتھ کی انگوٹھیاں اکثر ماسیاں نے چوری کر لیتی، پتہ نہیں، نام نہیں لینا چاہیے، اللہ توبہ استغفار، تو انگوٹھیاں بھی ہم اپنے ہینڈ بیگ میں ڈال دیتے ہیں، اس لیے کہ فارغ ہونے کے بعد ہم اپنے انگلی میں ڈال لیں گے۔ ابھی کا واقعہ ہے، ہماری ہمسائے کے گھر کچن میں ابھی بچی نے آٹا گوندا تو انگوٹھی سلیب پر رکھی، اندر چلی گئی، واپس آئی تو صرف ایک ماسی تھی، ایک وہ خود تھی، تیسرا کوئی بندہ گھر میں نہیں تھا، تو انگوٹھی کو تلاش کیا، سارا گھر تلاش کیا، ماسی نے کہا میں نے تو اٹھائی نہیں، ماسی نے کہا میری تلاشی لے لو، لی کہ وہ آسمان کھا گیا، زمین نکل گئی، انگوٹھی ایسے غائب ہوئی کہ حیرانگی کی بات۔ ہمارے گھر بھی ایک ماسی آتی تھی، جتنی بھی جیولری ہوتی تھی سب لے جاتی تھی، یہاں تک کہ ہماری بچی کی سونے کی کنگن، سونے کے ٹاپس وہ تک لے گئی۔ ہم نے شک شبہ اس لیے نہیں کیا کیونکہ ہم نے دیکھا نہیں تھا اٹھاتے ہوئے۔ کہتے ہیں بغیر دیکھے کسی پہ شک شبہ کرنا بھی بہت بڑا گناہ عجاب ہے، کسی پہ تہمت لگانا بہت بڑا عجاب ہے۔ اس لیے ہم نے اپنی ماسی سے پوچھ تاچھ اس لیے نہیں کی کیونکہ ہم نے اس کو اٹھاتے نہیں دیکھا، اکثر ایک دو مرتبہ ان کو دیکھا کہ جیولری پہن کر اس نے اپنی تصویریں اتاری ہے، اس کو اتنا تو پتہ نہیں تھا کہ میں اپنے موبائل میں پکچر سیو کر رکھی ہوں، جس سے میری بیٹی نے پکچر میں دیکھا تو اس کی اپنی جیولری اس نے پہنی ہوئی تھی۔ اس نے ان سے پوچھا
کہ یہ جولری میری آپ کیسے لے گئی تھی؟ کہہ رہی میں نے سوچا تھا مجھے ضرورت ہوگی شادی اٹینڈ کر واپس دے جاؤں گی۔ میری بیٹی نے کہا اگر مانگ کر لے لیتی تو میں آپ کو انکار تھوڑی کرتی، مانگ کر لینا اچھی بات ہے۔ پھر کہنے لگی واپس لا دوں گی۔ واپس لا کر دی تو میری بیٹی نے کہا رہنے دو، بس رکھ لو۔ اگر آپ کو ہماری وائس میں کوئی غلطی اور ڈیزائننگ میں آئے تو معاف کر دینا اور لائک ضرور کرنا، کمنٹ میں ضرور بتانا آپ کو ہماری وائس کیسی لگی۔ غلطی بھول چک کی معافی مانگنا ہمارا فرض ہے، معاف کرنا آپ کا کام۔ اللہ حافظ۔